السلام علیکم فرینڈس، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ جس طریقے سے آج کل سوشل میڈیا پہ اور ہر جگہ ہر علماء اور ہمیشہ سے اس بات کے اوپر تقریر کرتے آئے ہیں کہ اسلام میں ڈاوریز حرام اینڈ ناجائز، اس طریقے لین دین کی شادی بالکل نہیں کرنی ہے۔ بہت اچھی بات ہے کہ علماء ہمارے یہ سارے کام کر رہے ہیں، لیکن کیا لگتا ہے آپ لوگوں کو کہ صرف ایک ہی وجہ ہے اسلام میں جس کی وجہ سے نکاح جو ہے نا ڈیلے ہو رہا ہے، لیٹ ہو رہا ہے، لیٹ میریجز ہو رہے ہیں اور انسکسیسفل میریجز ہو رہے ہیں، جس کی شروعات اچھی طریقے سے نہیں ہوتی ہے، سنت کے طریقے سے نہیں ہوتی ہے، اس کا جو انجام بھی ہوتا ہے وہ بھی کامیاب انجام نہیں ہوتا ہے، یعنی کہ کامیاب شادیاں نہیں ہوتی ہیں۔ تو جو شادی سماج کو دکھانے کے لیے، سوسائٹی کو دکھانے کے لیے کی جاتی ہے وہ کتنا کامیاب ہوگا؟ تو ہماری سوسائٹی میں نکاح جو آج کل لیٹ ہو رہا ہے یا تو پھر یا شادیاں ٹوٹ رہی ہے، تو کیا صرف وجہ ڈاوری ہے، دہیج ہے؟ ان نارتھ انڈیا لائک یو پی، بہار، جھارکھنڈ کا جو ایریا ہے، اس ایریا میں میں نے اس اسٹیٹ میں میں نے جو دیکھا ہے زیادہ تر چیزیں کہ ہمارے پاس شادی ہوتی اتنی مشکل سے کہ شادی ٹوٹنا تو ایک الگ بات ہوتی ہے، لیکن یہاں پر تو شادی بولتے ہیں نا اتنی مشکل سے ہوتی ہے، اتنا ایسا لگتا ہے کہ اس دور میں، صحابہ کے دور میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں شاید جنگ اتنا مشکل نہیں ہوتا ہوگا جس قدر کہ مشکل آج اسلام کے طریقے پہ، سنت کے طریقے پہ نکاح کرنا ہو گیا۔ اور اس مشکلات کو سب بڑھانے والے سب سے بڑے وجہ بڑے لوگ ہیں، جو ہمارے گھر کے بڑے ہوتے ہیں، یعنی کہ جو ہمارے باپ، دادا، ماں، خالائیں، پھوپھی جان، یہ وغیرہ، کیونکہ انہوں نے اتنا مشکل کر دیا ہوتا ہے۔ اور اگر اولاد کچھ صحیح کی طرف بول دے، کچھ حق کی بات کر دے، تو سیدھے ان کو یہی کہا جاتا ہے کہ ہم پال پوس کے بڑا کرے تھے صرف اسی دن کے لیے تاکہ ہماری اولاد ہم سے بحث کرے۔ ہمارے پاس نکاح تک بات پہنچنے کے لیے لڑکی کے باپ کے چپل گھس جاتے ہیں۔ اور نکاح تک تو بات آئے گی تب جب ہم وہاں پر 10 ٹاسک کو کمپلیٹ کریں گے۔ جیسے کہ سب سے پہلے جب رشتے کی بات ہوتی ہے تو کبھی یہ نہیں پوچھا جاتا کہ لڑکا کیا کرتا ہے، یا تو پھر اس کے اخلاق کیسے ہیں، دینداری ہے یا نہیں ہے، فیملی کیسی ہے، فیملی دیندار ہے یا نہیں ہے۔ سب سے پہلا جو سوال ہوتا ہے کہ ہمارے سماج کا ہے کہ نہیں۔ اچھا، ہماری کاسٹ، اگر کاسٹ سیم نہیں ہو تو نکاح تو ناممکن ہے، بالکل بھی ناممکن ہے۔ وہ اس لیے کیونکہ ہمارے جو بڑے ہوتے ہیں نا، وہ اپنی بیٹی کا نکاح ایک جاہل سے کرانا پسند کریں گے، لیکن دوسری ذات کے پڑھے لکھے لڑکے سے نکاح کرانا پسند نہیں کریں گے۔ اور یہ آپ یہ مت سوچیں کہ چھوٹے فیملی انڈر جو مڈل کلاس فیملی کے لوگ ہوتے ہیں وہ لوگ یہ کر رہے، نہیں، سب سے زیادہ یہ کام مڈل کلاس یعنی کہ اور اپر مڈل کلاس والے لوگ کر رہے ہیں، جو نیا نیا ترقی کرنا اسٹارٹ کر رہے ہیں نا، وہ لوگ زیادہ کر رہے ہیں۔ اور آپ دیکھیں گے کہ اس میں کوئی بھی ان ایجوکیٹڈ لوگ یہ کام نہیں کر رہے ہیں۔ ان ایجوکیٹڈ لوگ جو بہت پور فیملی سے ہوتے ہیں، جو بہت جن کا کوئی اسٹیٹس نہیں ہوتا، وہ تو پھر بھی دوسری کاسٹ میں شادی کر لیتے ہیں۔ لیکن جو ایجوکیٹڈ لوگ ہیں، جو ہماری سوسائٹی کے نامی لوگ ہیں، جو ان کے باپ کو 4 لوگ جانتے ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ لوگ تو بالکل نہیں کریں گے۔ اور لڑکیاں تو ایک سیکنڈ ریڈی بھی ہو جائے، لیکن لڑکے تو 50 جگہ ان کے افیئرس چل رہے ہوں گے، ان کی یہ وہ چیزیں چل رہی ہوں گی، یہاں وہاں جا رہے ہوں گے، لیکن والد صاحب کے سامنے یا گھر والوں کے سامنے منہ نہیں کھولیں گے یہ لوگ
چاہیے 30+ ہو جائیں 35+ ہو جائیں، نہیں، ان کو اتنی غیرت ہوتی ہے کہ یہ اپنے گھر کے بڑے کے سامنے منہ نہیں کھولیں گے، لیکن ادھر ادھر ان کا چیزیں چل رہی ہوں گی. اتنے غیرت مند مرد ہوتے ہیں ہمارے سماج میں، سوسائٹی میں. اور یہ لوگ جب دوسری جگہ افیئر کرتے ہیں تب ان کو کوئی ذات، کوئی برادری، کوئی یہ وہ نہیں چیزیں یاد نہیں آتی ہے. لیکن جب بات نکاح کی آتی ہے تو سب سے پہلا سوال ہوتا ہے کہ مسلمان کے بعد سب سے پہلا سوال اگر جو ہماری سوسائٹی میں آج کل ہے وہ ذات ہے. کیا آپ لوگ مجھے بتائیں، کیا واقع اسلام میں اتنا امپورٹنس رکھتا ہے ذات؟ اتنا برادری امپورٹنس رکھتا ہے کہ آپ اپنی بیٹی کو، بیٹا کو 30 ایئرس کر دو، 35 ایئرس کر دو، کوئی مسئلہ نہیں. ایجوکیٹڈ سے کرو، ان ایجوکیٹڈ سے کرو، کوئی مسئلہ نہیں. لیکن ہونا چاہیے ذات کا، برادری کا. مجھے لگتا ہے کہ علماء کو ان سب ٹاپک پہ بات کرنی بہت ضروری آ گیا ہے، کیونکہ ڈاوری کی بات، لین دین کے بات تو تب آتی ہے نا جب رشتہ پکا ہوتا ہے، شادی کی بات چلتی ہے. یہاں پر تو فرسٹ اسٹیج پہ رشتہ کینسل ہو جاتا ہے جسٹ بیکاز کیونکہ دو لڑکا لڑکی دونوں سیم برادری کے نہیں ہوتے ہیں، سیم کاسٹ کے نہیں ہوتے، پھر چاہے وہ ایک دوسرے کے حق میں کتنا بھی بہتر کیوں نہ ہو. میری امید ہے علماؤں سے کہ پلیز تفرقے میں نہ بٹیں، اور فرقوں میں بٹنے سے بہتر ہے کہ کسی بھی فرقے کے ہوں. اسلام تو ہر کسی کے لیے ہے نا. آپ کسی بھی فرقے سے ہوں تو اسلام تو سبھی کو فالو کرنا ہے. تو آپ لوگوں سے میری ریکویسٹ ہے کہ آپ بجائے یہ وہ چیزوں کے بات کرنے کے، آپ جو ہمارے پاس کاسٹ اتنا زیادہ مشکل کر دیے ہیں نا، نکاح کو اس قدر مشکل کر دیے ہیں کہ لڑکیاں 35 کی ہو جا رہی ہیں، 30 کی ہو جا رہی ہیں، لیکن ان کا وہ مارے شرم کی بول نہیں سکتی ہیں، اور ان کے ولی سننے کے لیے تیار نہیں ہے. ولی کو خیال ہی نہیں ہے کہ میری بیٹی کی، میرے بیٹے کی عمر 30-35+ ہو جا رہی ہے، اور ان کو سماج کی پڑھی ہوئی ہے، سوسائٹی کی پڑھی ہوئی ہے کہ بھائی ہم دوسرے برادری میں کر دیں گے تو کیا بولیں گے لوگ ہم کو کیا بولیں گے. تو میرا تو یہی ماننا ہے کہ علماؤں کو آج اس بارے میں زیادہ سے زیادہ بات کریں، زیادہ سے زیادہ سمجھائیں، اور اس چیز کو آسان کریں. بتائیں کہ اسلام میں شادی کرنے کے لیے کوئی ذات کی ضرورت نہیں ہے. اسلام میں مسلمان ہونا ضروری ہوتا ہے، نہ کہ سیم ذات کا. اچھا، ان کو سیم ذات چاہیے، سیم برادری چاہیے، سیم نسل، اور ان کی نسلیں، یہ لوگ تو نسلیں بھی دیکھتے ہیں. بھائی نسلیں تو جانوروں کی دیکھی جاتی، انسانوں کی کیسی؟ میں نے کسی سے 5 سال پہلے یہ بات کہی تھی کہ اسلام میں ایسی کوئی کنڈیشن نہیں ہے شادی کے لیے کہ آپ کو سیم ذات کا ہی رہنا چاہیے. تو جس سے میں نے کہا تھا وہ بات، وہ آنٹی وہ سیم کہ اچھا اگر اسلام میں ذات نہیں ہے تو آپ کیوں بھاٹ پکیر سے شادی کیوں نہیں کر لیتے؟